السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بعد خطبے کے میں نے جس آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ اور مفہوم سمجھنے سے قبل میرے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، سارے جہاں کے رحمت للعالمین کی بارگاہ اقدس میں جھوم جھوم کر نذران عقیدت پیش کری پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پیدا فرمایا اور ہمیں مسلمان گھرانے میں آنکھ کھلنے کا شرف بخشا۔ خالق کائنات کا یہ بھی بے پڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ان دینی پروگراموں میں ہمیں اور آپ کو شامل کر رہا ہے۔ یاد رکھیں عزیزان گرامی، میرا جو عنوانات چل رہے ہیں ماہ شعبان کی فضیلت پر میں نے لیا تھا، اور آج کا عنوان ہے ماہ شعبان اور بندوں کے اعمال۔ یہ عنوان ایسا عنوان ہے کہ ماہ شعبان میں خالق کائنات اس ماہ میں خالق کائنات کے پاس بندوں کے اعمال سال بھر کے پیش کیے جاتے ہیں، اور پھر ہم دیکھیں کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامدات اگر سنیں گے، اور پھر حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس ماہ میں کثرت سے روزوں کو رکھا کیا کرتے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ماہ شعبان میں اس کثرت سے روزوں کو رکھا کرتے۔ ارشاد فرمائے اس مہینے میں ہر شخص کا نام ملک الموت کے حوالے کر دیا جاتا، جن کی روحیں اس سال میں قبض کی جائیں گی، لہٰذا میں اس بات کو پسند کرتے ہوئے روزوں کو رکھا کرتا ہوں۔ فتح الباری میں یہ حدیث مقدسہ درج ہے۔ سال بھر کے نام اعمال اللہ رب العزت کے پاس پیش کیے جاتے، اور پھر جن کی روحوں کو قبض کیا جانا ہے تو ملک الموت کے پاس ان کے نامے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو میں اس لیے کثرت سے روزے رکھا کرتا ہوں۔ جب میرا نام حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا دوسری حدیث میں کہ جب میرا نام پیش کیا جائے ملک الموت کے پاس کہ میں اس وقت حالت روزے میں رہوں۔ اللہ، یہ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس طریقے سے انہوں نے روزوں کو رکھا کیا کرتے تھے۔ یہ حال حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا تھا، لیکن بندے آج ہم مسلمان ہیں لیکن سوچ بھی نہیں رہے ہیں کہ میرے اعمال کا حال کیا ہوگا۔ رجب تو گزر گیا ہے، حرمت والا مہینہ، اب شعبان میں ہم کس چیز کی تیاری کی جائے، اور پھر ہماری تیاری کیسی ہونی چاہیے؟ ہمارے اندر کوئی فکر باقی نہیں ہے میرے عزیزو۔ آج مسلمانوں کا حال کتنا برا ہے،
مسلمان کس راہ پر چل رہا ہے، مسلمانوں کی کیا اہمیت ہے، دیکھیں، غور و فکر کیا جائے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مسلمان ہمیں ہمارے اعمال کو اس وقت پیش کیا جاتا ہے، اس ماہ شعبان میں پیش کیے جاتے ہیں، تو ہمارا بھی حال کچھ ایسی ہی ہونی چاہیے کہ ذکر و اذکار میں رہے، نمازوں کے عادی رہے، قرآن اللہ کا کلام ہمارے ہاتھوں میں تھما رہے، اور پھر جب بھی وقت ملے ذکر و اذکار میں رہے، اللہ کے کلام کو تھامے رکھیں۔ جب ہمارے نام اعمال اللہ رب العزت کے بارگاہ میں جب پیش کیے جائیں تو ہم حالت روزے میں رہیں۔ یہ کتنی پیاری بات نہیں ہوگی جب ہمارا نام خالق کے کائنات کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، اس وقت ہم حالت روزے میں رہیں۔ آج یہ چیزوں کا کوئی غور و فکر ہمارے پاس باقی نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف اعمال کا اٹھایا جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہمارے نام اعمال کا اٹھا لیا جاتا ہے، تو جب ہمارے نام اعمال اٹھا لیے جائیں، جب خالق کائنات کے پاس پیش کیا جائے، جب ہم اللہ کی رضا کے لیے ہم روزہ رکھیں، حالت روزے میں رہیں، تو جب ہمارے اعمال اس وقت مولا کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں، ہمیں چاہیے کہ شعبان سے ہی شعبان میں ان روزوں کا اہتمام کیا جائے۔ اور پھر حضرت اسماء بنت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان کا ہے، رجب اور شعبان کے درمیان کا مہینہ ہے، لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں، حالانکہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال پروردگار کے جانب اٹھائے جاتے ہیں، لہٰذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال بارگاہ الہی میں اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے دار ہوں۔ شعب الایمان کی حدیث ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ آج یہ شعبان میں ہی بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور کس کی روح کو اور کون انتقال کرنے والا بندہ ہے جو ساری دنیا میں کس کی روح کو قبض کیا جائے، اللہ کے بندوں ملک الموت کے پاس ان کے ناموں کو بھی پیش کیا جاتا ہے۔ تو یقین جانے میرے عزیزان گرامی کہ ہم نہ جانے اس لسٹ میں ہمارا بھی نام ہو یا آپ کا بھی نام ہو، ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ بس اللہ رب العزت نے ہمیں یہ اعزاز مل رہا ہے بارگاہ یزدی سے کہ ہمیں موقع مل رہا ہے، تو ہم اس موقع کا فائدہ اٹھائیں۔ کیسا فائدہ اٹھایا جائے؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں ہمارے نام اعمال کے بارے میں کہ اللہ ہم نے جانتے بوجھتے ہم نے گناہوں کو انجام دیا ہے، مالک و مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ ہم نے جانتے بوجھتے مالک و مولا ہم نے اپنے ماں باپ کو اذیت پہنچائی، ہم نے دوست اقارب کو اذیت پہنچائی، ہم نے جانتے بوجھتے پڑوسیوں کو اذیت پہنچائی ہے، ہم نے جانتے بوجھتے ہم نے لوگوں کو تکلیف دی ہے، ہم نے جانتے بوجھتے لوگوں کا نقصان کیا ہے۔ اے اللہ تیری ہمیں یہ معنی ملا ہے، اے اللہ ہم تمام کے یہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ان چیزوں کو معاف فرما۔ یہ اللہ رب العزت اگر آپ ایسے کام کیے ہیں تو مالک مولا کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں۔ شعبان جیسے یہ مہینہ، اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے کہا، تو یہ حبیب پاک علیہ السلام کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں گڑ گڑائیں۔ یہ حبیب پاک علیہ السلام کا، میرے محبوب کا مہینہ ہے، یہ اللہ رب العزت حبیب پاک علیہ السلام کا مہینہ ہے۔ حبیب پاک علیہ السلام نے خود کہا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں ہم ہمارے گناہوں کی معافی طلب کریں، اور پھر
اللہ رب العزت اسی مہینے میں بندوں کے رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ تو ہمارے رزق کے اضافے کے لیے مولا کی بارگاہ میں دعا کریں، اے اللہ ہمارے حالات تو بخوبی جانتا ہے مالک و مولا، کہ ہمارے رزق میں، ہمارے کمائی میں اضافہ فرما۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہو تو یقین دیکھیں کہ اللہ تعالی ہمارے رزق میں اضافہ کرے گا، کمائیوں میں اضافہ کرے گا۔ اور پھر جب ہمارے گناہوں کی معافی طلب کریں، آج دیکھ لیا جائے کہ اب یہ شعبان کو ہم نے تو پال لیا ہے، گزرا ہوا شعبان جو گیا ہے شعبان، اس گئے ہوئے شعبان سے لے کر اس شعبان تک ہمارے رشتہ دار، ہم سے رشتہ داروں میں ہم سے ہمارے لوگ کتنے ہم سے دو گز زمین کی طرف بقا والی دنیا میں نہیں گئے ہو، ہمارے دوست و احباب جو انتقال کر گئے ہو، اب ان کا حال خبروں میں کیا ہو رہا ہوگا۔ جو پڑوس ہے انہوں نے بھی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ تو سوچو میرے عزیزان گرامی، ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خاص مولا کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ ہمارے اعمال جب بھی اٹھیں تو ہم حالت روزے میں رہیں، ہمارے اعمال میں ایسے گناہوں کو معاف فرما جسے تو اور تیرے حبیب پاک علیہ السلام ناراض ہوتے ہو۔ اگر ہم نے ویسے اگر گناہ کیے ہیں اے اللہ، تو اس شعبان کی برکت سے تیرے حبیب پاک علیہ السلام کے صدقے میں مالک و مولا ہمارے ان سارے گناہوں کو معاف فرما۔ ہمیں یہ دعا کریں، ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے۔ اور پھر اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام نے اس مہینے کو، شعبان کے مہینے کو اپنا مہینہ کہا، تو یہ غنیمت جانے حبیب پاک علیہ السلام نے اس مہینے کو، حبیب پاک علیہ السلام نے میرا مہینہ کہا، تو اسی مہینے میں شعبان کی 15ویں رات ایسی حبیب پاک علیہ اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک علیہ السلام کے مہینے میں رکھا ہے۔ یہ عظیم المرتبت راتیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں مل رہے ہیں، تو چاہیے کہ ان راتوں کا بھی اہتمام کیا جائے۔ ان راتوں میں حبیب پاک علیہ السلام کہ ہمارے حبیب پاک علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں یہ راتیں ملی ہیں، تو ہمارا بھی فریضہ بنتا ہے کہ ہم ان راتوں کو غنیمت جانتے ہوئے خوب مولا کی بارگاہ یزدی میں خوب دعا گو ہو، اور حضور پاک علیہ السلام کے بتلائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ ہمارے اعمال، یہ دعا کرے خاص طور سے کہ اے اللہ ہمارے اعمال برے ہیں، ہم نے کوئی اچھے کام نہیں کیے مالک و مولا، ہمارے نام اعمال کا حال تو اور تیرے حبیب پاک علیہ السلام زیادہ جانتے ہیں۔ اگر ہم نے ایسے کام جسے تو اور تیرے حبیب پاک علیہ السلام ناراض ہوتے ہو، تو اے اللہ ہمارے ویسے کاموں کو تو معاف فرما دے۔ نہ جانے ہماری روح کب قبض ہوگی، ہمارا انتقال کب ہوگا، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ لمحے کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ تو گڑ گڑے مولا کی بارگاہ میں یہ شعبان جیسا مہینہ ملا، نصیب ہوا ہے، تو ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ خوب مولا کی بارگاہ سے جڑے رہیں، اور حبیب پاک علیہ السلام کے اس مہینے کے مطابق جو احادیثیں جو پچھلے بیان میں ہوئی ہے، تو وہاں پر تفصیل سے سن لیں آپ، پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب دعا گو ہو۔ ذکر و اذکار والا مہینہ ہے، ہمارے رزقوں میں اضافہ ہونے والا یہی مہینہ ہے، اور پھر خوب ہمارے سال بھر کے نام اعمال مولا کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزوں کی حالت میں رہیں، روزے نوافلوں کا اہتمام کریں، اور پھر جب شعبان ختم پہ ہو تو ہم روزوں کو ترک کریں، روزوں کو چھوڑیں، اور پھر جب رمضان کا مہینہ پالیں تو پھر رمضان کے مہینوں کا آغاز کریں۔ پھر ہم تمام اے اللہ ہماری اس دعا کو تو قبول اور منظور فرما کہ ہم نے جو بولا ہے، آج جو بیان میں سنایا گیا ہے، اے اللہ
ہم تمام کو اس پر کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اور رفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کے اعمال میں اگر ہم نے جانتے بوجھتے تیرے اور تیرے حبیب پاک علیہ السلام کے ناراض کرنے والے اگر کاموں کو ہم نے انجام دیا ہو تو اے اللہ ہمارے ان گناہوں کو تم معاف فرما۔ شعبان کے اس مہینے کا واسطہ مالک و مولا، تجھے تیرے حبیب پاک علیہ السلام کا واسطہ مالک و مولا، ہم تمام کے ان گناہوں کو معاف فرما۔ ہمارے والدین کو صحت و تندرستی عطا فرما، والدین کی عمروں میں درازگی عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کے تمام امت مسلمہ کے رزق میں اضافہ فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو تیرے حبیب پاک علیہ السلام کے بتلائے ہوئے طریقے پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اجازت دیں آج تک کہ ہم تمام کو پھر ملیں گے انشاءاللہ نئے عنوان کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔